بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز۔ موزس ناظرین، 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کر یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین پر کنواں کھودنے کی کھدائی کی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس شہر کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ اور ناظرین، یہ شہر تھا پومپئی۔ جی ہاں ناظرین، پومپئی شہر کے بارے میں جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین پومپئی شہر کی قدیم اس شہر کی جو خاص معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ موزس ناظرین، پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمبانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 17ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی سکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، اسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان، اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا۔ یہ دنیا کا پہلا ناظرین شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا۔ کہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے نے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد، کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ جہاں کاروبار تھا تو جسموں اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا، جب وہ قوم ہم جن پرستی کی لعنت میں مبتلا ہوئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتوں سے، مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہروں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرفیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے کبہ خانے کے مالک یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں جتنا زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار ہوتا۔
بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اسلام میں بری طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس پر شرم تو درکنار الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بے حیا اور فاحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لگی غیر اخلاقی و غیر فطرتی شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے متعلق دیواروں پر کھڑا تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فرقے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے جن سے پومپئی شہر کے باسیوں کے اخلاقی کراوٹ اور جنسی رجحان کی منکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدود سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ فیس کے وہانے سے واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی یعنی 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسویس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی ڈھرتی راکھ پومپئی شہر پر آ گئی۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر یعنی 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے کھنڈرات ہونے کے بعد اس مقام کی تلاشی تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جو کہ توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلودہ سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اخلاقی باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف ہیں کہ ان گھروں میں روزمرہ معاملات زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ جو کہ تو ایسے ہی رکے ہے جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ کھدائی ابھی ناظرین جاری ہے۔ پومپئی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجودہ کچن، باغات اور چشموں کا بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آشائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر تمیر لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان کی ناقدری نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص و خاص رحم و کرم عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمیں ایسے گندے کاموں سے، ایسے بیہودہ کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا ہمارا یہ سبق آموز کلپ ضرور پسند آیا ہوگا اور ناظرین آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔